آئیے کہا اب انسان کی طرف، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، عام معنی تو یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں جو تم چھپاتے بھی ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، لیکن اس سے بڑی گہری چیز انسان کے اندر کچھ مضمر صلاحیتیں ہیں جنہیں اس کی پوٹینشیلٹیز کہا جاتا ہے۔ ان صلاحیتوں کی نشو و نما کے بعد ان کی نمود ہوتی ہے، وہ صلاحیتیں ایکچوالائز ہوتی ہیں۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا بچے میں، وہ مضمر صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہے تسرون کی صورت جو ہے چھپی ہوئی صلاحیت، پھر وہ نشو و نما پاتا ہے تو وہی صلاحیت نمود سے باہر آ جاتی ہے، وہ علم کی صلاحیت، یہ تعلنون کی صورت یہ ہوتی ہے، کسے ایکچوالائز کرنا کہتے ہیں۔ یہ بڑی چیز ہے سائیکالوجی کے اندر حقیقت میں، کہ انسان کی مضمرات کو ایکچوالائز کس طرح کیا جائے اور دیکھا جائے کہاں کہاں اس میں نقص واقع ہوا۔ کہنے لگا کہ ہم جانتے ہیں تمہاری پوٹینشیلٹیز کیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کتنی مشہود ہو گئی اور کتنی ابھی لامشہود پڑی ہوئی ہیں انسان کے اندر کی، کیونکہ یہ نعمت خداوندی ہے نا، یہ صلاحیت بھی، اور کہا یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہے کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے اپنے متعلق تم نہیں کر سکتے، تم تو وہی انسان ہو نا جو سمجھ سکتے ہو کہ ہم یہ بن گئے، کیا معلوم ہو کہ ابھی انسان نے کیا کچھ بننا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں پھر وہی فارسی کی یکے درمانیے آدم نگر از من چمے پرسی، آدم کے معنی ہے گوندی ہوئی مٹی۔ بڑی عجیب تشبیہ یہ شخص لاتا ہے، قرآن نے بھی تو کمال کر دیا یہ کہہ کے، وہ کمہار کے ہاں کبھی چاک آپ نے دیکھا اس کے پاس جو مٹی کا وہ گوندا ہوا تھیمڑا ہوتا ہے نا، وہ یوں ہی ڈھیر ہوتا ہے، پتا اس ڈھیر میں کیا کیا چھپا ہوتا ہے، خوبصورت بدنی، آب خورے، پلیٹیں، مٹکے، سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ گردش چاک جو ہے اس سے یہ نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ یگے درمانیے آدم نگر از منچے میں پرسی ہنوز اندر طبیعت میں خلد، موضوع شودرود ہے۔ کہا یہ ابھی جس کو تم کہہ رہے ہو یہ آدم ہے، آدم خاکی انسان، بڑے پھنے ہیں، بڑے پھردے آگے ہو، یہ تو ابھی فکر خداوندی میں گندی ہوئی مٹی کی طرح ہے، اس کے چاک پہ چڑھنے کے بعد اس نے کیا کچھ بنتا چلا جانا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ شاعر کے ذہن میں ایک خیال ہے جو پہلو بدل رہا ہے۔ ہنوز اندر طبیعت میں خلط کا لفظ بڑا عجیب ہے، خلش پیدا کر رہا ہے اس کی طبیعت میں، ابھی یہ مصرع موضوع نہیں ہوا۔ چنا موضوع شود این پیش پا افتادہ مضمون ہے، یہ جو اس وقت محض پیش پا افتادہ سا مضمون ہے، یہ اگر اس نے کسی دن شعر کی شکل اختیار کر لی تو اس طرح سے یہ موضوع ہو جائے گا کہ یزدہ رہو دل از تاثیر ہو پر خوش شود روزے، اس شعر کی تاثیر سے خدا کا دل بھی خون ہو کے رہ جائے گا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، ہم جانتے ہیں کہ ابھی مضمر تمہارے ہاں کیا ہے اور مصرع موضوع بننے کے بعد تم نے کیا قیامتیں ڈھالی ہیں۔